يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا سورہ کہف نزول کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ قریش مکہ نے علماء یہود سے حضور کی صداقت کے سلسلے میں استفسار کیا تھا۔ اور اس کے جواب میں سورہ کہف پوری کی پوری نازل ہوئی۔ یہ سوال کہ قریش مکہ نے علماء یہود سے پوچھنے کی یہ زحمت کیوں کیا، تو اس کا پس منظر بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ لڑائی زور پکڑ گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے موقف سے ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مزاحمت کی صورت پیدا ہوئی اور صورتحال بڑھتی چلی گئی۔ قریش مکہ بہرحال اس وقت دنیا کے اور لوگوں میں بہرحال بہتر تھے، اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، جن کے اندر دین کی وہ باعث اور دین سے کسی نہ کسی درجے میں دلچسپی پہلے سے پشتہ پشت سے چلی آ رہی تھی۔ قریش مکہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محمد حق پر ہوں اور ہم ہی لوگ ناحق پر ہوں۔ کم از کم ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا۔ آدمی کے دل میں جب حق پرستی کی کچھ رمق باقی ہوتی ہے تو اپنے اعمال پر اور اپنے منصوبوں پر وہ نظر ثانی کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فریق مخالف حق پر ہو اور ہم ہی ناحق پر ہو۔ گویا کسی درجے میں حق پرستی کی دلیل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے عمل پر نظر ثانی کرے، کہ اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ
سامنے والے کو برا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، لیکن جب حق پرستی کی کچھ رمق باقی ہوتی ہے تو آدمی اس پر ضرور سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہی نہ حق پر ہوں اور وہ سامنے والا حق پر ہو۔ یہ بھی بڑی غنیمت کی بات ہے۔ سب سے زیادہ موجب فساد اور سب سے زیادہ مہلک وہ صورت ہے کہ آدمی ہر حال میں اپنے آپ کو صحیح سمجھے اور سامنے والے کو ہر حال میں برا ہی سمجھے۔ ایسی صورت میں آدمی کی آنکھ پٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ غلط کو بھی صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت دل کی باقی رہ جائے کہ آدمی اپنے فعل پر اور اپنے عمل پر بھی نظر ثانی کرے کہ ہم دوسرے کو تو غلط کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہی عمل غلط نہ ہو، یہ کیفیت اگر دل کی برقرار ہے تو آدمی کے لیے ہدایت کی امید ہوتی ہے۔ اور اگر اپنے عمل پر نظر ثانی ہی کرنے کو تیار نہ ہو، جیسے پاگل ہوتا ہے۔ پاگل کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ پاگل سامنے والے کو پاگل سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح اور درست سمجھتا ہے، اور اس معاملے میں وہ ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی لیے اس کی دشمنی اپنے ہمدردوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ماں باپ سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے، بھائی سے نفرت جو اس کے سب سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد ہوں گے ان سے اتنی ہی اس کو نفرت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، اور اس کے لیے تدبیر کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں بالکل درست ہوں، یہ سامنے والے جو ہیں سارے کے سارے پاگل ہو گئے۔ وہ اپنے آپ کو کبھی غلط اور کبھی انفٹ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جس آدمی کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ ہر صورت میں ہر حال میں وہ اپنے آپ کو صحیح اور درست ہی سمجھتا ہو اور حق پر ہی سمجھتا ہو، اپنے کو صحیح تصور کرتا ہو اور سامنے والے کو ہر حال میں برا سمجھتا ہو، اور اپنے عمل پر کبھی نظر ثانی یعنی دوبارہ سوچنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کی مثال میں سمجھتا ہوں پاگل جیسی ہوتی ہے۔ تو جیسے پاگل کو ہدایت نہیں ملتی، ایسے ایسے انسان کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اور اگر یہ کیفیت برقرار رہے کہ آدمی فریق مخالف کے موقف کو دیکھتے ہوئے اپنے موقف پر بھی نظر ثانی کرے، تو یہ ایسی اچھی کیفیت ہے کہ اس سے ہدایت کی امید لگ جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قریش مکہ کا یہ سوچنا کہ بھئی تحقیق کر لی جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محمد حق پر ہوں اور ہم ہی لوگ نہ حق پر ہوں۔ تو جو اہل علم ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، جو کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے پوچھ تو لیا جائے کم سے کم، سمجھے؟ یہ کیفیت بہرحال قابل تعریف ہے۔ جس آدمی کے سینے میں یہ جذبہ موجود ہو کہ اپنے عمل پر بھی وہ سوچے اور غور کرے کہ کیا ہم حق پر ہیں کہ نہ حق پر ہیں، یہ بڑی اچھی صفت ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ اس سے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے علماء یہود سے استفسار کیا کہ محمد کے سلسلے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے علم کی روشنی میں ہمیں جواب دیجیے۔ تو علماء یہود نے انہیں 3 سوال دے دیے کہ جاؤ ان سے یہ سوال کرو، اگر وہ نبی ہوں گے تو میرے سوالات کا جواب دے دیں،
اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو وہ صحیح جواب نہیں دے سکیں گے۔ بس یہی سے پتہ چل جائے گا کہ محمد حق پر ہیں اور نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ سوال لے کر کے آئے، حضور کے سامنے رکھا، وہ قریش مکہ کے سامنے آ کر کے بتایا، اور اس کے بعد یہ سوال لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ 3 سوال رکھے تو حضور نے فرمایا کہ آج نہیں، میں کل جواب دوں گا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی ایسا سوال کرتا جس کا علم حضور کو نہیں ہوتا تو حضور اپنے من سے اس کا جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ وحی کا انتظار کرتے۔ وحی آ جائے گی، وحی سے اس کا جواب مل جائے گا۔ تو حضور نے اس امید پر کہ حضرت جبریل میرے پاس آتے ہیں، آئیں گے، میں ان سے پوچھ لوں گا، اور پھر وہ اللہ پاک کے یہاں سے یہ علم لائیں گے اور مجھے عطا کریں گے اور میں ان کو جواب دے دوں گا، یہ امید تھی۔ مگر اس موقع پر حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ابھی ایسی کوئی بات بھی پیش نہیں آئی تھی اور ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں پیش آیا تھا، اس لیے ادھر دھیان نہیں گیا انشاءاللہ کہنے کا۔ تو حضور نے فرما دیا کہ بھئی کل اس کا جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا حضور بھول گئے۔ اب حضرت جبریل آ ہی نہیں رہے، نہ کل آئے، نہ پرسوں آئے، نہ ترسوں آئے، کئی دن گزر گئے۔ اب حضور پریشان، اور ادھر ٹھٹا ہو رہا ہے کہ دیکھو ایسا سوال ہم نے رکھ دیا کہ محمد کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اگر یہ نبی ہوتے تو جواب دے دیتے، نبی بھی کچھ نہیں ہے، میں جھوٹے آدمی ہیں، جھوٹ موٹ کا ان کا دعویٰ ہے نبوت کا۔ وہ ادھر ٹھٹا ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی پوزیشن میں آدمی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، کتنا قلق ہو رہا ہوگا۔ حضور بے انتہا پریشان تھے۔ وحی آئی تو 15 دن کے بعد آئی، اور آئی بھی تو سب سے پہلے یہ تاکید کی گئی کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، آئندہ کے لیے کوئی وعدہ کیجئے تو اپنے اعتماد پر وعدہ مت کیجئے، بلکہ انشاءاللہ کہیے، گویا بھروسہ اللہ پہ رکھیے، اللہ کی طرف محول کیجئے، تنہا اپنے اعتماد پر کوئی وعدہ مت کیجئے۔ پہلا سبق یہ سکھا دیا گیا، سمجھے؟ یہیں سے پتہ چلا کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی وعدہ کیا جائے تو اس پر انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے اللہ کی معیت اور اللہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ آدمی اپنے اعتماد پر وعدہ کرتا ہے تو آدمی کی بنیادی ہی کیا ہے، اس میں بے برکتی ہوتی ہے، یہ تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد پھر پوری سورہ کہف جو حضور پر بارگی نازل ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سنایا، جس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، ان دونوں واقعے کی تفصیل موجود ہے، میں انشاءاللہ بیان کروں گا آگے۔ ابتدا میں جن آیات سے آغاز ہوا سورت کا وہ ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، جس کی تفصیلات میں پچھلے سبق میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ بنیادی طور پر 3 چیزوں کو سر فہرست رکھا گیا، اور سب سے پہلے 3 باتیں بیان کی گئیں۔ ایک تو حق تعالی شانہ کی ذات و صفات، دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور تیسری چیز اللہ کی دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا کلام، کہ اللہ کا کلام قرآن کی صورت میں اب بندوں کے پاس آیا، اور بندوں کو کم از کم کلام الہی سننے کا موقع ملا۔ ان 3 عظیم ترین نعمتوں کو سب سے پہلے ذکر فرمایا گیا، جس کی تفصیلات میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں۔ اب اگلی آیات ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اس کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر موجود تھے اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اس وقت کے گویا وزیر اعلیٰ تھے اپنے اپنے خاندان کے اور اپنے اپنے کنبے اور اپنے اپنے قبیلے کے، وہ سب رؤساء موجود تھے، جن کے اندر عتبہ، شیبہ، ابو جہل، نضر ابن حارث، عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب اور ابو البختری، یہ بڑے بڑے سردار تھے قریش مکہ کے، یہ سب حرم شریف کے اندر موجود تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر کوئی وعظ فرماتے، کوئی نصیحت کی بات کرتے، ایمان کی بات کرتے، تقویٰ کی بات کرتے اور انسانیت کی تعلیم دیتے، تو یہ لوگ جو تھے یہ حضور کا ٹھٹھا اڑاتے، حضور کی مخالفت کرتے، جیسے دشمن لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کو دشمن اپنا سمجھتے ہیں اس کی اچھی باتوں کو بھی برے انداز سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی اچھائی کو بھی اس کی اچھائی بھی ان کو بری لگتی ہے۔ یہی وہ مشغلہ بنائے ہوئے تھے حرم شریف کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں کا طرز دیکھ کر حضور کو بے انتہا تکلیف تھی، اور بہت ممکن ہے، لکھا تو نہیں ہے کسی مفسر نے، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ صورتحال وہ تھی کہ ان لوگوں نے حضور کے سامنے سوال رکھا تھا اور ابھی حضور جواب نہیں دے پائے تھے، اس لیے کہ وحی نہیں آئی، اور وحی کا ہو رہا تھا انتظار، ورنہ حضور علم لائیں کہاں سے؟ حضور کے پاس تو علم کا جو سرچشمہ تھا وہ وحی الہی تھی، اللہ کے پاس سے وحی آتی تھی اور حضور وہی بات لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے، ادھر حضور انتظار۔ بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ وہی ٹھٹھا بازی، مسخرہ پن، حضور کی شان میں گستاخی کا عمل کر رہے ہوں، تو حضور کو اس سے بے انتہا کڑھن ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ اس پر حق تعالی شانہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اتنا کیوں گھٹے جا رہے ہو؟ کیا اپنے آپ کو مار ڈالو گے؟ کڑ کڑ کر کے کیا جان دے دو گے؟ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جسے ہدایت دے گا اسی کو ہدایت ملے گی، تمہاری کوشش سے کسی کو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ جب ہدایت کا فیصلہ کریں گے تب کسی کو ہدایت ملے گی۔ اتنا کڑتے کیوں ہو؟ ارے بھائی تم نبی ہو، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ پیغام میرا ہوگا اور تم لے جا کر کے میرے بندوں تک پہنچا دو، تمہاری ذمہ داری ختم ہے۔ اب ان کے دل کے اندر اس بات کو اتار دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کی صداقت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے پیغام کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو کیا اپنے آپ کو گھٹا کے مار لو گے؟ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر لینا چاہتے ہو ان کے پیچھے، اگر یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ مارے افسوس کے، اسفن مارے افسوس کے، اتنا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں، دنیا میں اللہ تعالی جن لوگوں کو دنیا کی دولت سے نواز دیتا ہے، یہی لوگ حق کے مخالف بن کر سامنے آتے ہیں۔ سمجھے؟ دولت مند طبقہ جسے ہر قسم کی فراوانی، شادمانی حاصل ہو،
اور ہر طرح کی فراخی اور وسعت حاصل ہو، ایسے ہی لوگ حق کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حق لے کر کھڑے ہوئے تو اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اور سب سے بڑا دولت مند، سب سے بڑا دنیا دار نمرود تھا۔ نمرود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خود اپنے ہی خاندان کا قارون تھا، دولت کے خزانے بھرے پڑے تھے اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی مخالفت اور ان کے ساتھ دشمنی کا کردار ادا کرنے کے لیے اگر کوئی سامنے آیا تو وہ قارون تھا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ حق پرست لوگ جو ہوتے ہیں عموماً ان کے پاس دنیا کی دولت اور دنیا کا خزانہ نہیں ہوتا، ان کے پاس تو علم خداوندی ہوتا ہے، پیغام ربانی ان کے پاس ہوتا ہے، وہی ان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور انہی کی کیا بلکہ دنیا میں واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو ان کے پاس تو دنیا کی رونق اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی خوشحالی ان کے پاس اتنی نہیں ہوتی ہے جتنا دوسرے لوگوں کے غیر مومنوں کے پاس ہوتی ہے۔ ہوا یہی ہے، اور چونکہ دنیا کا خزانہ اور دنیا کی دولتیں انبیاء علیہ السلام کے پاس زیادہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دوسرے دنیا داروں کے پاس یہ دولتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے یہ جو دولت مند طبقہ ہے یہی حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تو کون؟ قارون۔ قارون اس زمانے کا سب سے بڑا مالدار تھا، اتنا بڑا مالدار کوئی وہاں نہیں تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لوگ نکلے تھے وہ اس وقت کے سب سے بڑے مالدار تھے۔ اس وقت کا سب سے بڑا مال جو تھا مال مویشی تھا، جس کے پاس جانور زیادہ ہیں وہی سب سے زیادہ مالدار ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس مویشی زیادہ تعداد میں تھے، کئی ہزار کی تعداد میں، وہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اور یہی صورتحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو یہ یہودی نکلے جو بڑے بڑے دولت مند اور مالدار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو بھی یہی دولت مند اور مالدار طبقہ جو تھا یہی حضور کی مخالفت کے لیے سامنے آیا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی بلکہ دنیا کی یہ تاریخ رہی ہے کہ حق کی مخالفت کرنے کے لیے اور حق کے سامنے دشمنی کا کردار ادا کرنے کے لیے جو طبقہ سامنے آتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے پاس دنیا کی دولت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، ان کے پاس بھی دنیا کی دولت بھری پڑی تھی۔ تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا کسی کو تو ہم لوگوں میں سے کوئی نبی ہوتا، اس لیے کہ ہم لوگوں کے پاس دولت کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور محمد تو ایک فقیر آدمی ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی بڑے دولت مند آدمی کو نبی بناتے، اس فقیر کو نبی بنا کر کے وہ کیا کریں گے؟ یہی تھا ان کا سوال، یہی تھا ان کا خیال۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو تاریخ رہی ہے دنیا کی، وہی تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آئی کہ دولت مند اور مالدار طبقہ جو تھا وہ حضور کے سامنے آ گیا، مخالفت کرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں
کہ یہ دولت مند لوگ جو ہیں یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دنیا کی دولت اگر ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ دولت اس کے اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دولت جو دیتے ہیں ہم وہ ہمارے دوسرے مقاصد ہیں، اسی لیے دولت اہل ایمان کے پاس تو نسبتاً کم ہی ہوتی ہے، کافروں کے پاس دولت ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور آج بھی سب سے زیادہ دولت انہی کے پاس ہوتی ہے۔ اگر دولت مند بنانا اور دنیا کے خزانوں کا دروازہ کسی کے لیے کھول دینا اللہ کے نزدیک محبوبیت کی دلیل ہوتی، اللہ کا نزدیکی ہونے کی دلیل ہوتی، تو اللہ پاک نبیوں کو اور ولیوں کو سب سے بڑا مالدار بناتے ہیں اور کافروں اور مشرکوں کو دولت دیتے ہی نہ، ان کو دولت سے محروم کر دیتے۔ مگر معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے پاس دولت بہت کم ہوتی ہے، بلکہ نہ کے درجے میں ہوتی ہے، اور کافروں اور مشرکوں کے پاس دولت بڑی دولت بھری رہتی ہے۔ یہ دولت کے نشے میں چور ہو کر حق کی مخالفت کرنے پر یہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کی طرف ذرہ برابر توجہ نہ دیجیے، اس کو ذرہ برابر اہمیت نہ دیجیے کہ جن لوگوں کے پاس دولت کے خزانے جمع ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہیں اور لوگوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، یہ تصور آپ اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ دولت کیا ہے؟ یہی مال جس کے پاس زیادہ جمع ہو جائے وہ دولت مند کہلاتا ہے۔ اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، سب سے زیادہ قیمتی کپڑے ہوں، سب سے زیادہ قیمتی فرش ہو، صوفہ سیٹ لگے ہوئے ہوں، اے سی لگی ہوئی ہو، پنکھے چل رہے ہوں، گرمیوں کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں ہیٹر لگا ہوا ہو، گرمی مل رہی ہو، ہر قسم کی آرائش ان کو حاصل ہو، ہر قسم کی آسائش ان کو حاصل ہو، تو یہ چیزیں ہیں کیا؟ یہ دنیا ہی کی چیزیں تو ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان جس کے پاس زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے وہی دولت مند ہوتا ہے۔ تو سن لو کہ دنیا کا ساز و سامان ہم نے بنایا کس لیے؟ اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو دیں گے اور جو ہمارا چاہنے والا نہیں ہوگا اس کو محروم کر دیں گے، اس لیے ہم نے دنیا کا خزانہ نہیں بنایا۔ دنیا میں جتنا سامان اور جتنا دولت اور جتنا مال ہم نے پیدا کیا ہے وہ سارا کا سارا اس دنیا کی آرائش اور زیبائش کے لیے بنایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کا ساز و سامان یہ دنیا کی زینت ہے، یہ اس سرزمین کی خوبصورتی ہے۔ بھائی دیکھو، اس کے اوپر پیڑ اگے ہوئے ہیں، گھاس اگی ہوئی ہے، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، پھول اگ رہے ہیں، پیڑوں پہ پھل لگے ہوئے ہیں، کہیں پہاڑ کھڑا ہوا ہے، کہیں نالے بہہ رہے ہیں، کہیں پانی چل رہا ہے، کہیں آگ برس رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زینت بخشنے کے لیے بنایا ہے۔ سڑکوں پر جا کر کے دیکھیے، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں جانور کی طرح سے، سڑک کا منظر شام کے وقت میں جب لائٹ ان کی جلتی ہے اس وقت کھڑے ہو کر کے دیکھیے کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ رات کے وقت میں سب کے گھروں پر بلب جل رہا ہو اور کوئی آدمی باہر سے کھڑا ہو کر کے دیکھے کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ لائٹ، یہ پنکھا، یہ پیڑ پودے، یہ گھاس پھوس، یہ سبزہ زار، یہ کھیتیاں، یہ محلات، یہ اونچی اونچی کوٹھیاں،
छोटे मोटे घर, पहाड़, जंगल, ये सब जमीन की जीनत के लिए हमने बनाया है। इसलिए इससे ना तो किसी को आखिरत मिलेगी और ना किसी को अल्लाह की रजा मिलेगी। बल्कि जिसके पास ये दौलत का खजाना ज्यादा जमा हो जाएगा, ये दुनिया उसको अपनी तरफ खींच ले जाएगी, यानी वो सिर्फ दुनिया का होके रह जाएगा। जिसने पैदा किया है उसके हक को ये पहचान ही नहीं पाएगा, उसको इसकी फुर्सत ही नहीं मिलेगी, उसके पास टाइम कहाँ है? आज लोगों से कहा जाए कि भाई कुरान सुनने के लिए क्यों नहीं आते हो, तो ये जवाब देते हैं फुर्सत नहीं। फुर्सत क्यों नहीं है? इसलिए कि सुबह जब से हुई, रात भर तो प्रोग्राम बनाते रहे, सोचते रहे कि दिन में हमको क्या करना है, और जब सुबह हुई तो उसी काम में लग गए। अब उस काम का खुलासा क्या है? कुछ बेचना, कुछ खरीदना, कुछ देना, कुछ लेना, बस इसी लेन देन में, इसी खरीदो फरोख्त में, इसी सामान की मुंतकिली में, यहाँ से वहाँ पहुँचाने में और आने और जाने में पूरा दिन खर्च हो गया। एक मिनट भी नहीं मिला कि अल्लाह से लौ लगा लेते, अल्लाह के किसी पैगाम को सुन लेते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते, थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र कर लेते। इसकी फुर्सत नहीं है। तो दुनिया का साजो सामान ये दुनिया की जीनत के लिए है। जिसके पास ज्यादा जमा हो जाता है उसको अपनी तरफ ये दुनिया खींच ले जाती है। ये है दुनिया की हकीकत। दुनिया की दौलत, दुनिया का माल, दुनिया के असबाब, इनकी कुल हकीकत इतनी है। इसको फरमाया गया इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा, हमने जो कुछ जमीन के ऊपर बनाया है वो जमीन की जीनत के लिए बनाया है। देखो अल्लाह ताला साफ फरमाया, ये दुनिया की रौनक के लिए है। अच्छा, यही वजह है जो लोग ज्यादा दौलतमंद होते हैं उनके चेहरों की रौनक भी उतर जाती है, उनका सुकून मिट जाता है, फुर्सत नाम की कोई चीज नहीं होती। हर वक्त एक परेशानी किसी कैफियत में वो मुब्तला रहते हैं, कहाँ से लाना है और कहाँ पहुँचाना है, कहाँ से लेना है और किसको देना है, बस इसी शशो पंज में और इसी प्रोग्राम में उनका पूरा रातों दिन सर्फ हो जाता है। उनको बेचारों को एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती है कि अल्लाह से लौ लगा करके थोड़ी देर बैठ जाएं और अल्लाह के पैगामात को कम से कम सुन लें। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए जो पैगाम भेजा है उस पैगाम में क्या है हमारे लिए, उसको ज़रा सा इसकी फुर्सत नहीं है उनको। ये है दुनिया का हाल। अब ये दौलतमंदों के पास जब दुनिया जमा हो जाती है तो यही लोग हक के दुश्मन और हक के मुखालिफ बन जाते हैं। इसलिए दुनिया में इतना ज़्यादा इन्हमाक कि उसको अल्लाह से लौ लगाने की फुर्सत ही न मिले, ये महमूद नहीं है बल्कि मायूब, यानी काबिल तारीफ नहीं है बल्कि काबिल मज़म्मत है। अलबत्ता वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने दौलत भी दी है और साथ साथ ये फिक्र भी दिया है कि आखिरत की तरफ आखिरत की फिक्र करें और अल्लाह से लौ लगाएं, और कुछ वक्त वो निकाल करके अल्लाह के पैगामात को सुनते हैं, अल्लाह के पैगामात को पढ़ते हैं और अल्लाह से लौ लगाते हैं। हाँ, बिलाशुबहा उनके लिए वो दुनिया मुफीद है। अल्लाह की दी हुई दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह के दीन को फ़रोग़ देने में कोशिश सर्फ करते हैं, अल्लाह के दीन की इशाअत की वो कोशिश करते हैं और अपनी दौलत को अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए लगाते हैं। वाक़अतन उनकी दौलत जो है उनके लिए फ़ायदा बख्श है। तो हकीकत ये है कि उनकी वो दुनिया नहीं रह जाती बल्कि वो आखिरत बन जाती। उस दुनिया को वो आखिरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाक़अतन काबिल तारीफ़ हैं। बाकी जो लोग सिर्फ दुनिया ही में इन्हमाक रखते हैं 24 घंटा, तो उनकी दुनिया काबिल तारीफ़ नहीं बल्कि काबिल मज़म्मत।
یہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کے ساز و سامان کی حقیقت اس آیت میں بیان فرما دی گئی کہ ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے وہ سب اسی دنیا کی زینت کے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے آدمی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو دنیا کا کوئی سامان اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا، کوئی سامان ساتھ لے کے نہیں جاتا، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ اور دنیا اپنی رعنائیوں کے ساتھ اور اپنی رونق کے ساتھ، اپنی زینت کے ساتھ اس کے چلے جانے کے بعد بھی موجود رہتی ہے، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی چیز ہے، یہ ساتھ جانے والی نہیں ہے، دنیا میں رہنے کے لیے بنی ہے، یہ دنیا ہی میں رہے گی تو دنیا کی زینت ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کے اوپر جتنا ساز و سامان بنایا ہے، جس کے اکٹھا کر لینے کو تم خوبی اور مالداری سمجھتے ہو، یہ جو ہے یہ صرف دنیا کی زینت کے لیے ہے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو گے تو واقعتاً تمہارے لیے فائدہ بخش ہو جائے گا، یہ ہے حقیقت۔ تو اس کی طرف آپ توجہ نہ دیجئے کہ جو بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ جس سے آپ ان کا مقابلہ کر سکیں، اس کی آپ فکر ہی مت کیجئے۔ یہ ساز و سامان کچھ نہیں ہے، یہ صرف دنیا کی زینت ہے۔ کس لیے بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس کو زینت کا سامان اس لیے ہم نے بنایا۔ زینت وہ چیز ہوتی ہے جو دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کے اندر کشش ہوتی ہے، اسی کو زینت کہا جاتا ہے۔ اب آدمی دیکھیے ننگا دھڑنگا گھوم رہا ہو، کوئی زینت نہیں ہوتی، لیکن اچھا سا کپڑا پہن لے، نہا دھو لے، گندگی اور میل کو صاف کر لے، دیکھیے کپڑا پہن لینے کے بعد پھر کس طرح سے چہرہ نکھر جاتا ہے، یہی بدن کتنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو زینت اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر رونق ہوتی ہے، ایک قسم کی کشش ہوتی ہے، اپنی طرف وہ کھینچتی ہے۔ تو دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ بھی با رونق ہے، دنیا کی رونق ہے، یہ اپنی طرف کشش رکھتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ چونکہ ہر آدمی کے دل کو دنیا کی دولت اپنی طرف کھینچتی ہے یا دنیا کی رونق اپنی طرف کھینچتی ہے، اس لیے یہ چیز باعث امتحان ہو گئی۔ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے زیب و زینت کو ہم نے امتحان گاہ بنا دیا ہے۔ ہم اس سے جانچتے ہیں کہ کون ہے اللہ سے لو لگانے والا اور کون ہے دنیا سے لو لگانے والا، کون ہے دنیا کی چاہت رکھنے والا اور کون ہے اپنے خالق کی چاہت رکھنے والا، کون ہے رضائے الہی کا طلبگار اور کون ہے اس دنیا کے ساز و سامان کا طلبگار۔ ہم اس کو دنیا کے سامنے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس زیب و زینت کو، دنیا کے سارے ساز و سامان کو آزمائش بنایا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزما کر لوگوں کے سامنے کھول دیں اس بات کو کہ کون ہے عمل میں سب سے اچھا ہے۔ عمل، یہ دنیا جو کمائی جاتی ہے وہ بھی تو عمل ہے، لیکن اس عمل کی کبھی آپ نے تعریف سنی ہے؟ اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ دنیا جانتی ہے کہ ہر آدمی دنیا کما رہا ہے، بھی کما، یہ ذرا زیادہ کما لیتا ہے، زیادہ مالدار ہو گیا ہے، کوئی کم کما پاتا ہے، کوئی زیادہ کما پاتا ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ ہاں ایک آدمی دنیا سے بالکل لو نہ لگائے اور صرف اللہ کے ذکر میں اور اللہ سے لو لگا کر کے بیٹھا ہوا ہو، ساری دنیا اس کی تعریف کرنے لگتی ہے۔ یہ تو اللہ کا ولی ہے، لوگ اس کے پاس پانی پھکانے کے لیے آتے ہیں، بچوں کو پھکوانے کے لیے آتے ہیں، تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، مبارک سمجھتے ہیں جبھی تو آتے ہیں۔ ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو
لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دنیا کو زیب و زینت والی اس لیے بنایا ہے، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ عمل اسی کا سب سے اچھا سمجھا جائے گا جو عمل رضائے الہی کے لیے کیا جائے گا، وہی عمل سب سے اچھا۔ جو اللہ کے لیے کیا جائے گا وہی عمل سب سے اچھا، اور جو کام دنیا کے لیے کیا جائے گا وہ کبھی سب سے اچھا نہیں ہوتا، نہ اہل دنیا کی نظر میں اچھا ہوتا ہے اور نہ اللہ والوں کی نظر میں اچھا ہوتا ہے، کسی کی نظر میں بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک دولت مند ہیں عظیم پریم، غالباً بمبئی کے رہنے والے ہیں، ان کے متعلق موبائل پر آیا کہ انہوں نے 50,000 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کو دان میں دیا، یا گورنمنٹ کو انہوں نے چندے کے طور پر دے دیا۔ چندہ کا مطلب یہی ہے کہ دے دیا، اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ تو گورنمنٹ کو چندہ دینے والے اتنے بڑے بڑے دولت مند لوگ موجود ہیں۔ عظیم پریم کا نام میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جانتا بھی نہ رہا ہوگا۔ دولت مند اتنے بڑے ہیں کہ حکومت کو 50,000 کروڑ روپیہ وہ چندہ دے رہے ہیں، تو ان کی دولت کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں، کتنے بڑے دولت مند ہوں گے۔ ان کا تو پوری دنیا میں ڈنکا بجنا چاہیے تھا، مگر ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا کہ کون۔ ہاں ایک عمل انہوں نے کیا خدمت خلق کے جذبے سے، تو یہ ظاہر ہے کہ کار خیر تھا، اچھے جذبے سے ہوا۔ اس جذبے کے ساتھ جب انہوں نے اتنا بڑا چندہ گورنمنٹ کو دیا، ان کا نام ساری دنیا میں روشن ہو گیا۔ تو جو کام خدمت خلق کے جذبے سے کیا گیا، گویا رضائے الہی کے جذبے سے کیا گیا، وہ کس قدر مشہور ہوا، اور جو کام دنیا کے لیے، دولت کے لیے، وہ کمانے کے لیے کرتے رہے، اس کا کسی کو ہوا بھی نہیں لگی، اس کو کسی نے سنا تک نہیں، ان کا نام کوئی نہیں جانتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے، رضائے الہی کے لیے، خدمت خلق کے لیے، یا ان اعمال کے لیے کیا جاتا ہے جو اعمال اللہ تعالیٰ کے فرمودات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ہیں، جو عمل اس جذبے سے کیا جاتا ہے وہ قابل تعریف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ قابل قدر ہوتا ہے۔ اور جو عمل برائے دنیا کیا جاتا ہے، صرف دنیا کمانے کے لیے، آپ دیکھ لیجئے نہ کوئی اس کا نام جانتا ہے اور نہ کبھی کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے بھائی ہم جو کھیتی والے ہیں، ہم ہل جوتتے ہیں، تجارت کرنے والا کرسی پہ بیٹھ کر کے اپنا سامان بیچتا ہے، وہ بھی دولت کماتا ہے، ہم بھی دولت کماتے ہیں، تو تعریف کس چیز کی؟ قابل تعریف وہی عمل ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ تو گویا خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ دنیا کی یہ زیب و زینت کی چیزیں جو آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، ہم نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ کون ہے اچھا عمل پیش کرنے والا ہے، جو اس دنیا کو لے گا لیکن اپنے اوقات کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، وہ قابل تعریف ہوگا، اس کا عمل اچھا ہوگا۔ اور جو صرف دنیا کے لیے جیے گا، دنیا کے لیے مرے گا، اور دنیا ہی میں سارا انہماک رکھے گا 24 گھنٹہ کا، اس کا عمل قابل تعریف نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دنیا جو ہم نے دیا ہے کسی کو بھی، اگر وہ اس دنیا سے آخرت کی تیاری کرے گا، آخرت کی کمائی کرے گا، تو وہ اچھا عمل کرنے والا ہوگا اور اس کا عمل قابل تعریف ہوگا۔ اس کے برخلاف جو دنیا کے لیے سب کچھ کرے گا، راتوں دن ایک کر ڈالے گا دنیا کے لیے، اس کا عمل قابل تعریف نہیں ہے۔ تو ہم نے دنیا اس لیے بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان فرما دیا اس آیت کے اندر، اور اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ ہم نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
اور جو کچھ زمین کے اوپر ہم نے بنایا ہے نا، آج اس کا پیڑ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس کا پھل اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس کا پھول اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس کی شادابی اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس کی زمین کے اندر جو بہت سارے خزانے رکھے ہوئے ہیں وہ ہر آدمی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، مگر ایک وقت اس زمین پر ایسا آئے گا کہ اس زمین کے اوپر کچھ نہیں رہ جائے گا، یہ پوری دنیا کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے، جس پر نہ کوئی اونچ ہوگی نہ کوئی نیچ، نہ ندیاں ہوں گی نہ نالے ہوں گے، نہ نہریں ہوں گی نہ پہاڑ ہوں گے، نہ یہ پیڑ پودے ہوں گے نہ گھاس پھوس ہوگا، اور نہ کسی قسم کی زراعت ہوگی نہ کسی قسم کی کھیتی ہوگی، پوری دنیا جو ہے ایک چٹیل میدان بن جائے گی جس پر سوائے مٹی کے اور گرمی کے کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا وقت بھی اس زمین کے اوپر آنے والا ہے، سب ختم کر دیں گے، صرف مٹی مٹی ہم باقی رکھیں گے۔ سعیداً جرزا، سعید کہتے ہیں اس مٹی کو جو زمین کے اوپری حصے پر ہوتی ہے، ایک دم چٹیل میدان بنا دیں گے ہم اس زمین کو۔ تو گویا یہ اس کی زیب و زینت اور اس کی خوشنمائی اور خوبصورتی بھی ہماری ہی پیدا کی ہوئی ہے، اور جب تک ہم چاہیں گے یہ زمین اسی طرح شاداب رہے گی، لیکن ایسا وقت بھی اس زمین پر آئے گا کہ اس کی ساری شادابی ہم چھین لیں گے، سب ختم کر دیں گے، اور پوری دنیا صرف چٹیل میدان رہ جائے گی۔ تو یہ دنیا کی رونق کا جو سامان ہے وہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ کس لیے بنایا ہے؟ ہمارے عمل کو دیکھنے کے لیے کہ ہمارا عمل کیسا رہتا ہے، ہم اسی میں ریجھ کر اسی کے ہو جاتے ہیں، یا اس کو استعمال کر کے ہم اپنے خالق کی رضا حاصل کرتے ہیں، بس یہ جانچنا ہے۔ اسی جانچنے کے لیے اللہ ہم نے زمین کو اور زمین کی ساری خوبصورتی کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اب یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے جو انہوں نے سوال رکھا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ غار والے اصحاب کہف، میں نے بتایا تھا کہف کہتے ہیں اس غار کو جو بہت بڑی اور وسیع ہو۔ غار کس کو کہتے ہیں؟ غار پہاڑوں کے اندر جو کھو ہوتی ہے، کھو کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے اندر جانے کا راستہ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کوئی نکلنے کا راستہ نہ ہو، اور چھت دار ہو، اس کے اندر آدمی محفوظ رہ سکتا ہو، اسی کو غار کہتے ہیں۔ اسی کو اگر بڑی ہے تو کہف کہتے ہیں، اور اگر چھوٹی ہے تو اس کو غار کہتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف ہے۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ یہاں سے اصحاب کہف کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، ٹائم تو ختم ہو گیا، کہ اصحاب کہف کے نام سے حدیث پاک کے اندر دو واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ تو ان نوجوانوں کا ہے یا ان لوگوں کا ہے جو کمائی کرنے کی خاطر اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے، اچانک بارش آ گئی۔ جب بارش تیز ہوئی تو بھاگ کر کے، بھیگنے سے بچانے کے لیے بھاگ کر کے وہ ایک کوہ میں چلے گئے، ایک غار میں چلے گئے کہف، تاکہ وہ برسات کی بارش سے محفوظ رہ سکے، اور جب بارش بند ہو جائے گی تو نکل جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ غار کے اندر گئے، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور ہوائیں چل رہی تھی، اچانک پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑی چٹان ٹوٹ کر کے گری اور اسی غار کے منہ پر آ کر کے رک گئی، جس کی وجہ سے غار کا سارا حصہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ غار کا دروازہ
گویا بند ہو گیا اور اندر ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ تو عجیب، یہ تو ہمارا قبرستان بن گیا، ہم آئے تھے غار میں اپنی جان بچانے، بھیگنے سے بچنے کے لیے، اور یہاں پہ ہمارا قبرستان بن گیا، اب کیا کریں؟ کچھ سجھائی نہ پڑا، تو غور کرنے لگے کہ دیکھو اچھے اعمال جو ہیں اسی سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ایسا کرو کہ سب کوئی اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لو، اور جو کام ہم لوگوں نے صرف رضائے الہی کے جذبے سے کیا ہو اور دنیا کا کوئی مقصد، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا ہو، ایسے اعمال کا تذکرہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اور یہ چٹان تو اب ہٹ نہیں سکتی بغیر اللہ کے حکم، اللہ ہی ہٹائیں گے تو ہٹے گی، باقی ہٹ نہیں سکتی۔ تو اپنے ان اعمال خیر کا ذکر کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے اس عمل کی برکت سے، جو عمل میں نے صرف اللہ آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس عمل کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا۔ اب یہ تینوں آدمی دعا کرنے لگے، تینوں آدمی، ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہے اور تفصیل سے بیان کروں گا تو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ تو ان تینوں آدمیوں کی دعاؤں کو میں بتاؤں گا آپ کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، تو گویا حدیث کے اندر یہ واقعہ بھی کہف کے نام سے آیا ہوا ہے۔ تو ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے، اور دوسرے اصحاب کہف وہ ہیں جو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں اپنے دین کو بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر غار میں چلے گئے تھے، اور پھر اس غار کے اندر سو گئے اور 300 سال تک سوتے رہے، 300 سال کے بعد وہ اٹھے۔ یہ دو واقعات ہیں جو اصحاب کہف کے نام سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور دونوں کا تذکرہ میں انشاءاللہ کروں گا اب اگلے سبق میں۔ پہلے اس کو بتاؤں گا وہ جو چٹان والے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کا واقعہ بیان کروں گا انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔